بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آن لائن تعلیم حاصل کرنا کیسا ہے، چاہے دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، اور اس کی کیا شرائط ہیں، کن شرطوں کے ساتھ میں آن لائن تعلیم حاصل کرنا جائز ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیم چاہے ہم آف لائن حاصل کریں یا آن لائن حاصل کریں، تعلیم ہم کو حاصل کرنی چاہیے، تعلیم سے کوئی انسان محروم نہ رہے۔ دوسری بات، تعلیم چاہے دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ آف لائن انتظامات ہو تو آف لائن حاصل کریں، آف لائن انتظامات نہ ہوں تو آن لائن حاصل کریں، باقی تعلیم ضرور حاصل کریں۔ دینی تعلیم کی بڑی اہمیت ہے، جیسا کہ حدیثوں میں ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سیکنگ نالج از کمپلسری آن ایوری مسلم۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے دین کی بات پہنچا دو، اگرچہ چھوٹی سے چھوٹی بات ہی کیوں نہ ہو، ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ کنوے مائی میسیج ایون اف اینی ورس، کنوے فرام می ایون این آیا۔ ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں یہ ضروری ہے کہ ہر انسان، مرد عورت پر تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، اور ہر اس شخص پر جس نے خود تعلیم حاصل کی ہے، اپنی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اس لیے تعلیم حاصل کرنی چاہیے، چاہے آف لائن حاصل کرو یا آن لائن حاصل کرو۔ اب آن لائن تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ مردوں کو پڑھانا، مردوں سے آن لائن تعلیم حاصل کرنا، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ دونوں کا ویڈیو بند رہے، استاذ کا بھی اور اسٹوڈنٹ کا بھی ویڈیو دونوں کے بند ہونے چاہیے، بس آڈیو کے ذریعے تعلیم ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ اور دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، آپ جو ہے آن لائن حاصل کر سکتے ہیں، پڑھانے والا بھی مرد ہو اور پڑھنے والا بھی مرد ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پڑھانے والی عورت اور پڑھنے والی بھی عورت، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، استاذ بھی عورت اور اسٹوڈنٹ بھی عورت، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شرط اس میں بھی وہ ہے کہ ویڈیو دونوں کے بند رہیں۔ مسئلہ یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ پڑھانے والا مرد اور پڑھنے والی عورت، یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے لیے کچھ شرائط اور زیادہ ہیں۔ تو پڑھانے والا مرد اور پڑھنے والی عورت، چاہے دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، تو اب اس کے لیے ایک تو شرط وہی ہے جو تمام آن لائن تعلیم میں ہوتی ہے کہ ویڈیو بند رہے، استاد کے بھی اور اسٹوڈنٹ کے بھی۔ دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ پڑھنے والی بچی، لڑکی اگر نابالغ ہے، یعنی ابھی وہ بالغ نہیں ہوئی، نابالغ بچی ہے، تب تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پڑھنے والی بچی چاہے ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، اگر ایک بچی ہے اور پڑھانے والا مرد ہے اور وہ بچی نابالغ ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پڑھانے والا مرد نابالغ بچی کو آف لائن بھی پڑھا سکتا ہے اپنے سامنے بٹھا کر، اور آن لائن بھی پڑھا سکتا ہے آڈیو کے ذریعے۔ اب مسئلہ یہاں آتا ہے کہ پڑھنے والی بچی بالغ ہے، پڑھانے والا مرد اور پڑھنے والی بچی بالغ ہے، بڑی عمر کی ہے، تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ تو اس کے لیے اگر پڑھنے والی صرف ایک لڑکی ہے بالغ، پڑھانے والا مرد اور پڑھنے والی صرف ایک لڑکی ہے اور وہ بالغ ہے، تو یہ ناجائز ہے۔ مرد ایک بالغ لڑکی کو نہ آف لائن پڑھا سکتا ہے اور نہ آن لائن پڑھا سکتا ہے،
ہاں، اس کے لیے ایک شرط اور ہے، پڑھانے والا مرد اور پڑھنے والی ایک ہی بالغ بچی ہے، اور وہ آف لائن پڑھ رہی ہے آمنے سامنے بیٹھ کر، یا آن لائن پڑھ رہی ہے، تو اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ لڑکی کے پاس میں اس کا کوئی محرم موجود ہو، یا کوئی عورت موجود ہو دوسری، لڑکی کے پاس میں کوئی دوسری عورت موجود ہو، لڑکی کی دادی یا ماں یا بہن یا لڑکی کا بھائی باپ بیٹا، ان میں سے کوئی موجود ہے، تب تو ایک مرد ایک بالغ عورت کو بھی پڑھا سکتا ہے، عورت کے ساتھ میں کوئی دوسرا اس کا محرم یا کوئی دوسری عورت موجود ہو، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ پڑھنے والی لڑکیاں ایک سے زیادہ ہیں، یعنی 2 3 4 بہت ساری لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، اور وہ ساری لڑکیاں بالغ ہیں، اور پڑھانے والا مرد ہے، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات ہے ہی نہیں، اس کے تو ناجائز ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ پڑھانے والا اور پڑھنے والی دونوں اپنے ویڈیو بند رکھیں گے، یہ شرط اگر پوری ہے، اور آڈیو کے ذریعے پڑھائی ہوتی ہے، اور صرف پڑھائی ہوتی ہے، باقی فالتو باتیں نہ ہوں، ہنسی مذاق نہ ہو، کوئی دنیا کی باتیں نہ ہوں، صرف پڑھائی ہوتی ہے، چاہے دنیا کی پڑھائی ہو یا دینی پڑھائی ہو، لڑکیاں ایک سے زیادہ ہوں، بالغ ہوں، اور پڑھانے والا مرد ہو، اور پڑھائی صرف پڑھائی ہوتی ہو آڈیو کے ذریعے، دونوں کے ویڈیو بند رہتے ہوں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے، اور کئی دارالافتاء کے فتاوی موجود ہیں، جو لوگ بلا سوچے سمجھے جانے انجانے میں اس تعلیم کو ناجائز کہتے ہیں، وہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، اور وہ امت مسلمہ کے ایک بڑے طبقے کو دین سے محروم کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ آپ اندازہ لگاؤ کہ آف لائن پڑھنے والے کتنے ادارے ہیں، چاہے وہ لڑکوں کے ہوں چاہے لڑکیوں کے ہوں، بالکل نہ کے برابر ہیں ادارے۔ اب ان اداروں میں پڑھنے والے بچے کتنے ہیں؟ مسلم بچوں کا اگر ہم پرسنٹ لگائیں تو 1% بچے بھی ان مسلم اداروں میں نہیں ہیں، اور جو لڑکیوں کے آف لائن ادارے ہیں ان میں بھی 1% لڑکیاں بھی مسلم لوگوں کی 1% بچیاں بھی نہیں ہیں آف لائن اداروں میں۔ اب امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ، چاہے لڑکوں کا ہو چاہے لڑکیوں کا ہو، تعلیم سے محروم ہے۔ اب ان تک تعلیم پہنچانے کے لیے آپ کے پاس میں کیا ذریعہ ہے؟ کس طریقے سے وہ بچیاں تعلیم حاصل کریں گی؟ اس لیے کہ تعلیم حاصل کرنا تو فرض ہے، دینی تعلیم حاصل کرنا تو ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ تو اب صرف ایک ہی ذریعہ ہے، آن لائن تعلیم، کہ بالغ لڑکی اپنے ماں باپ کی نگرانی میں اپنے گھر پر رہتے ہوئے دینی تعلیم حاصل کرے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ ناجائز کہنے والے بڑے گنہگار ہیں، اور وہ امت مسلمہ کی بچیوں کو دینی تعلیم سے محروم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ امت مسلمہ کی بچیاں تعلیم حاصل کریں، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو آف لائن ادارے ہیں امت مسلمہ کی بچیاں انہی اداروں میں آ کر پڑھیں۔ لیکن آف لائن پڑھنے کے لیے ہر ایک کے پاس میں گنجائش نہیں ہوتی ہے، بہت سے علاقے وہ ہیں جہاں دور دور تک کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے، اور بچی شادی شدہ ہے، بالغ ہے، بڑی بچی ہے، ماں باپ اس کو اپنے گھر سے دور نہیں کر سکتے، تو کس طرح وہ بچی تعلیم حاصل کرے گی؟ کس طرح وہ بچی قرآن پڑھے گی؟ کس طرح وہ بچی مسائل سیکھے گی؟ کس طرح وہ بچی اپنی عبادات کے علم حاصل کرے گی؟ نہیں کر سکتی۔ اس لیے یہ بہترین ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے آن لائن تعلیم کا، اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس جو شرائط ہم نے آپ کو بتائی ہے ان شرائط کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ ان شرائط کی رعایت کرتے ہوئے اگر کوئی بچہ یا کوئی بچی آن لائن تعلیم حاصل کر رہی ہے تو یہ بالکل جائز ہے، اور دارالافتاء کے فتاوی موجود ہیں، جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ تفصیل کے ساتھ میرے پاس موجود ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ میرے پاس تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ بس ان دونوں جگہ کے فتووں میں جو شرائط بتائی ہے وہ شرائط میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، وہ ساری شرائط میرے پاس میں لکھت میں موجود ہے۔ اس لیے جو سمجھدار لوگ اس آن لائن تعلیم کو ناجائز کہہ رہے ہیں
حرام کہہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اس سے باز رکھیں اور اس آن لائن تعلیم کو ناجائز کہنے سے بچیں، ورنہ آخرت میں اور اللہ کے یہاں ان کو اس کا حساب دینا ہوگا کہ انہوں نے امت مسلمہ کے بچے اور بچیوں کو دینی تعلیم سے محروم رکھا۔ یا تو وہ امت مسلمہ کی ہر بچی تک دینی تعلیم پہنچائیں، کس طریقے سے پہنچائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، آن لائن تعلیم کے ذریعے یہ بات ممکن ہے کہ ہر بچی اپنے گھر میں بیٹھ کر اور اپنے ماں باپ کی نگرانی میں بیٹھ کر وہ اپنے دینی مسائل حاصل کر سکتی ہے، دینی تعلیم حاصل کر سکتی ہے، وہ قرآن شریف پڑھ سکتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات اس ویڈیو کو سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور خاص طور پر ان لوگوں تک پہنچائیں جو دینی تعلیم کو جان بوجھ کر، جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، پہچانتے ہوئے، مسائل سے واقف ہوتے ہوئے دینی تعلیم کو حرام اور ناجائز کہتے پھر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خاص طور پر آپ یہ ویڈیو پہنچائیں اور ان کو سنائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ہم کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دین کی صحیح سمجھ کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے دین کی، اور تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔